الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر وخیر المعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام الغیبۃ جہد العاجز صدق امیر المومنین۔ جو کلمات کثار میں سے نجم البلاغہ میں سے یہ حدیث امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا جملہ جو دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ مولا امیر کائنات نے اس میں فرمایا کہ غیبت کرنا عاجز شخص کی جہد ہے، اس کی کوششوں میں سے آخری اور حتمی کوشش اس کی یہ غیبت کرنا ہی ہے۔ یعنی غیبت وہ کرے گا جو عاجز ہوگا، جو خود کچھ کر نہیں پائے گا وہ غیبت کرے گا۔ غیبت کی مذمت کلام الہی میں ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا یوں ہے جیسے اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ نبی کریم نے اپنی احادیث میں بہت مذمت کی ہے، وضاحت سے بیان کیا گیا کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کسی مومن کی ایسی باتیں جو مناسب نہیں ہیں، کوئی ایسا عیب جو کسی مومن میں ہو، کوئی ایسی خطا و غلطی جو مومن میں ہو، وہ بیان کرنا تاکہ دوسرے لوگوں میں اس کا احترام اور اس کی عزت اور اس کا وقار ختم ہو، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب و علل ہیں، اس کی مذمت بہت زیادہ ہے۔ اس جملے میں مولا امین کائنات جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ زندگی بنانے کے لیے ایک درس ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان خود محنت کرے۔ جیسے ایک جگہ وارد ہوا ہے کہ من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا اور حاصل کیا، جو جد و جہد نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسباب بنا لیے ہیں، رزق کے اسباب ہیں، عزت کے اسباب ہیں، وقار کے اسباب ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو اچھا بنانے کے اسباب ہیں، دنیا میں دنیا داروں لوگوں کی دنیا اچھی بنانے کے بھی اسباب ہیں۔ سارے اسباب بنانے کے بعد انسان کو با اختیار بھی چھوڑا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اب انسان اگر یہ کوشش کرے تو انسان اعلیٰ سے اعلیٰ منزل حاصل کر سکتا ہے، لیکن بعض لوگ محنت کرتے ہیں، بعض لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، خود رہتے ہیں، بعض اوقات محنت نہیں کرتے ہیں تب رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے دنیا ایک ایسا میدان ہے جس میں دوڑنا ہے، سب نے دوڑنا ہے، منزل حاصل کرنے کے لیے سب نے دوڑنا ہے، آخرت کی بھلائی کے لیے سب نے دوڑنا ہے، نیکیوں میں بہتر سے بہتر ہونے کے لیے ہر کسی نے آگے بڑھنا ہے، علم میں آگے بڑھنے کے لیے ہر کسی نے کوشش کرنی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کو نیچا دکھا کے کوئی بندہ بڑا دکھائی دے۔ مولا امیر کائنات نے اس حدیث سے یہ فرمایا ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ کیوں کر رہا ہے۔ یہ ایک عقلی جواب ہے کہ غیبت کیوں کرتا ہے، اس لیے کہ خود اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتا، پھر اس کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب میں تو اس کے مقابلے میں دوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، تو یہ جو آگے ہے اس کی مذمت کرو، اس کی برائیاں کرو، اس کی باتیں کرو، یہ لوگوں کی نظر میں کم ہو جائے، میری عزت بڑھ جائے۔ انتہائی بے وقوفی ہے، انتہائی بے عقلی ہے ایسا کرنا، ایک عقل کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ میں کسی آدمی کے سامنے کسی مومن بھائی کی غیبت کر رہا ہوں، یعنی اس کے کسی گناہ کے بارے میں متوجہ کر رہا ہوں۔ فرض کریں میں کسی دوست کے بارے میں کسی کو بتا رہا ہوں کہ اس نے فلاں جگہ پہ اس طرح سے جھوٹ بولا تھا۔ اب یہ سامنے والا اس آدمی کو جھوٹا سمجھے گا، یہ سمجھنے کے لیے اس کے پاس یقین نہیں ہوگا، گمان ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ بولا، لیکن میں اس کے سامنے کسی مومن کی غیبت کر رہا ہوں، یہ حرام کام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ میرے بارے میں تو اسے کنفرم ہو جائے گا کہ میں نے تو اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اس شخص جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اس کا گمان پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی گناہ کیا ہو، میرے بارے میں اسے یقین ہو جائے گا کہ اس نے غیبت کر کے اس کا گناہ کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ غیبت کرنے سے عزت ملے گی، غیبت کرنے سے اور ذلت ملے گی۔ اور مولا امیر کائنات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو عاجز ہوگا، جو کچھ کر نہیں پائے گا، اس کی آخری کوشش یہ ہے کہ دوسرے کو گراؤ تو وہ نیچے دکھائی دے اور میں اوپر دکھائی دوں، لیکن ہوگا نہیں۔ آخری کوشش بھی ہے، اس میں بھی یہ جو پیچھے رہا ہوا ناکام انسان ہے وہ ناکام ہی رہے گا۔ دربار الہی میں دعا ہے کہ انسان زندگی میں ہم سب کو، تمام تر انسانوں کو کامیاب بننے کی، آخرت کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔